میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جس سے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے،
ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔
जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमनो अमान के साथ मिस्र में आओ, और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा कि अब्बा जी, ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया। उस इख्तिलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म व हिकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे कुछ हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, तो आप उनके पास न थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार न होंगे। आप उनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही नसीहत है। आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब आ जाए या उन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हों? आप कह दीजिए, मेरी राह यही है, मैं और मेरे फरमाबरदार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतिमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। आपसे पहले हमने बस्तियों वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले के लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ? यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ये ख्याल करने लगे कि उन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद उनके पास आ पहुंची। जिसे हमने चाहा उसे नजात दी गई। बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता। उनके किस्से में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है उन किताबों की जो इससे पहले की हैं। हर चीज को खोल खोल कर बयान करने वाला है और अहले ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम उन्हें देख रहे हो। फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसी ने सूरज और चांद को माताहती में लगा रखा है। हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही काम की तदबीर करता है। वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। उसी ने जमीन फैलाकर बिछा दी है और उसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं। वो रात को दिन से छुपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज ऐसे हैं जो बेशाख हैं। सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई उनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं, राहत से पहले ही
یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں
اور औलादों में से भी जो नेकोकार होंगे उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखिरत का। और जो अल्लाह के आहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानतें हैं और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में निहायत हकीर पूंजी है। काफिर कहते हैं कि उस पर कोई निशान यानी मोजिजा क्यों नाजिल नहीं किया गया। जवाब दे दीजिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है और जो उसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को तसल्ली होती है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए उनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना। इसी तरह हमने आपको उस उम्मत में भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं कि आप उन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकिर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, उसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। उसी के ऊपर मेरा भरोसा है और उसी की जानिब मेरा रुजू है। अगर बिलफर्ज कुरान के साथ पहाड़ चला दिए जाते या जमीन की बड़ी बड़ी मुसाफतें तय की जाती या मुर्दों से बातें करा दी जाती फिर भी वो ईमान न लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिलजमई नहीं कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे। कुफ्फार को तो उनके कुफ्र के बदले हमेशा ही कोई न कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी या उनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी ता वक्ते के वादा इलाही आ पहुंचे। यकीनन अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन आपसे पहले के पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी, फिर उन्हें पकड़ लिया था, बस मेरा अजाब कैसा रहा। आया वो अल्लाह जो कि निगहबानी करने वाला है हर शख्स की, उसके किए हुए आमाल पर उन्हें छोड़ देगा। उन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं। कह दीजिए जरा उनके नाम तो लो। क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो जमीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बना रहे हो? बात असल ये है कि कुफ्र करने वालों के लिए उनके मक्र सजा दिए गए हैं और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, और उन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई भी नहीं। उस जन्नत की सिर्फ जिसका वादा परहेजगारों को दिया गया है ये है कि उसके नीचे से नहरें बह रही हैं, उसका मेवा हमेशगी वाला है और उसका साया भी। ये है अंजाम परहेजगारों का, और काफिरों का अंजाम कार दोज़ख है। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है उससे खुश होते हैं, और दूसरे फिरके उसकी बाज बातों के मुनकिर हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ शरीक न करूं। मैं उसी की तरफ बुला रहा हूं और उसी की जानिब मेरा लौटना है। इसी तरह हमने उस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है। अगर आपने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो अल्लाह के सामने आपको कोई हिमायती मिलेगा और न बचाने वाला। हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हमने उन सबको बीवी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बगैर अल्लाह की इजाजत के ले आए। हर मुकर्ररा वादे की एक लिखत है। अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे। लौहे महफूज उसी के पास है। उनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या आपको हम फौत कर लें तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना ही है। हिसाब तो हमारे जिम्मे ही है। क्या वो नहीं देखते कि
کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔
اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر، مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود،
انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالن ہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔